پورم میں قیام امن کے لیے کوششیں، بغل میں کرفیو نافذ، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری، سیکیورٹی فورسز نے مورچوں کا کنٹرول سنبھال لیا، بغن اور گردنوا کے علاقے خالی کروا لیے، بنکرز مسماری کا عمل مؤخر، ٹل پارا چنار میں مین شاہراہ 113ویں روز بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، پارا چنار سمیت 100 سے زائد دیہات کو سپلائی معطل، بغن کے قریب قافلے پر حملے میں ملوث شرپسندوں کی نشاندہی کر لی گئی۔ طلباء اور طالبات کا کڑا امتحان، جامعہ کراچی نے ڈریس کوڈ اعلان کر دیا، طلباء اور طالبات شارٹس، بغیر آستین اور چست لباس نہیں پہن سکیں گے، گرافکس والے کپڑے پہننے پر بھی پابندی، آرام دہ چپل پہن کر یونیورسٹی آنا بھی بند، ڈریس کوڈ کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری، طلباء صاف اور مہذب لباس پہن کر آئیں، یونیورسٹی انتظامیہ کی ہدایت۔ بائیڈن انتظامیہ کی 78 ایگزیکٹو ختم کرنے کے حکم نامے پر دستخط، ٹرمپ کا کیپٹل ہل حملہ کیس میں سزا پانے والوں کے لیے معافی کا اعلان، انتظامیہ کو بائیڈن کے خاندان کے افراد کی معافی کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کی ہدایت، ٹرمپ کی بائیڈن کی جانب سے اپنے خاندان کے افراد کو عام معافی دینے پر تنقید، وفاقی ملازمین کی بھرتیاں روکنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی جاری۔ لاس اینجلس میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی، آج سے پھر تیز ہواؤں کی پیشگوئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں آگ کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہیں، فائر انجن لاس اینجلس اور ارد گرد زیادہ خطرے والے حصوں میں تعینات، آتش زدگی سے اب تک 27 افراد ہلاک اور 14,000 انفراسٹرکچر تباہ۔ تاریخ میں پہلی بار کسی ملک کے صدر نے اپنی کرپٹو کرنسی جاری کر دی، ٹرمپ ڈالر نے کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں ہلچل مچا دی، لانچ ہوتے ہی $80 تک جا پہنچا، بٹ کوائن بھی تاریخ کی بلند ترین سطح $1,10,000 کو چھو گیا، کرپٹو ٹریڈرز مالا مال، ایک جھٹکے میں لاکھوں ڈالر سمیٹ لیے، ٹرمپ کی اہلیہ میلانیہ نے بھی سولانہ بلاک چین پر کوائن جاری کر دیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں میں موسم سرما کے رنگ نظر آنے لگے، کہیں بارش اور کہیں برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ، پہاڑوں پر برف باری نے قدرتی منظر نامے کو اور حسین بنا دیا، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے، کراچی میں کل سے شدید سردی کی نئی لہر آئے گی، محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں موسم خشک اور رات کو خنکی رہے گی۔ مذاکرات کھٹائی میں پڑنے کا امکان، حکومت کا 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار، پی ٹی آئی مذاکرات کے تحریری مطالبات پر حکومتی جواب تیار، جوڈیشل کمیشن ان معاملات پر بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہو، 9 مئی کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، حکومتی کمیٹی کے ممبر سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا مذاکرات سے متعلق خبر میں کوئی صداقت نہیں، کمیٹی نے پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے جواب میں اپنا موقف تیار کر لیا، حتمی جواب تیار کرنے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ خان صاحب نے اعلان کیا کہ اگر 7 دن میں کمیشن نہیں بنتا پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں حکومت کی کمیٹی کے ترجمان سے بصد احترام یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان مذاکرات کو آپ کامیاب کریں، ان مذاکرات کی کامیابی اس ملک کی کامیابی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 7 دن میں جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی، بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کا 2 ٹوک پیغام حکومت کو پہنچا دیا، کہا لا اینڈ آرڈر صورتحال پر ہونے والی ملاقات پر ایشو کھڑا نہیں کرنا چاہیے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جھوٹ کا پلندہ بنایا ہوا ہے، القادر ٹرسٹ کیس کی سزا کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، اسد کیسر نے کہا حکومت سے پارلیمنٹ نہیں چل رہی، پارلیمنٹ سنجیدہ مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس وقت عدلیہ پر سوالیہ نشان ہے کہ وہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس ہے، کل اس کے خلاف جو ہے نا تحریک انصاف باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا اپنا ریٹ داخل کرے گی، مجھے امید ہے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور انصاف کے تقاضے ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر ہی اس کیس کو سنا جائے گا۔
मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। मुखालिफिन सोच रहे हैं मेरी और तलबा की मोहब्बत का क्या जवाब दें। मुखालिफिन ने झूठ में आंख खोली और बड़े हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का डीजी खान में होनहार स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा तमाम तलबा से अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ, डीजी खान से मिलने वाला प्यार कभी फरामोश नहीं कर सकती। पंजाब के तमाम डिवीजन में तलबा को स्कॉलरशिप्स दी, अगली बार लैपटॉप्स और बाइक्स लेकर आऊंगी। इसमें से जो 7 आइडेंटिफाई हुए उसमें से 3 जो हैं वो जुडिशियल और 4 घर पे मौजूद हैं और वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनका पता लग चुका। बाकी जो नाम इन्होंने दिए उसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स हैं, कोई CNIC नहीं है। अली वल्द रहमान, मुश्ताक वल्द अहमद, तो जब तक देखिए इस नाम के तो लाखों बंदे हैं ना। PTI की जानिब से जारी मुबैना लापता अफराद की फहरिस्त में से 7 की शनाख्त हुई, जिनमें से 3 जुडिशल लॉकअप्स में हैं और 4 अपने घरों पर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। कहा बाकी जो नाम दिए गए उनकी तफसीलात नामुकम्मल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आईनी बेंच पर समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा, वकला को आगाह कर दिया गया। कराची का मासूम सारिम भी दरिंदगी की भींट चढ़ गया। अफगाकारों ने 7 साला सारिम को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब सामने आ गया। सारिम की गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई, गला दबाकर कत्ल किया गया। सारिम को 5 रोज कबल कत्ल किया गया था और फिर लाश फेंकी गई। पुलिस ने शक की बुनियाद पर करीबी अजीज अजहर को हिरासत में ले लिया। कौमी हवाबाजी की सनत में एक और संग मील। गवादर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह। पहली परवाज कराची से गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। वज़ीर दिफा ने इस्तकबाल किया, वाटर सैल्यूट भी पेश। ख्वाजा आसिफ ने कहा CPEC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म का गवादर एयरपोर्ट से परवाजों का सिलसिला शुरू होने पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। GHQ पहुंचने पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम में 47,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1,10,000 से जायद जख्मी हुए। 92% घर, 88% स्कूल, 68% सड़कें तबाह हो गईं। 5 करोड़ टन मलबे को हटाने में 21 साल लगेंगे। मलबे तले 10,000 से जायद लाशें मिलने का इम्कान है। गजा में बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना $18 अरब से ज्यादा लगाया गया है, जबकि तामीर नौ पर $40 से $80 अरब का खर्चा आएगा।